ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس کے جال میں پھنس گئی۔ شکار نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے شکاری سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں۔ ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی میرے گوشت سے نہیں بھرے گا۔ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی، جن پر عمل کرنا وہ تمہارے لیے بہت مفید ہوں گی۔ ان میں سے ایک نصیحت میں تمہیں یہ بھی کروں گی کہ جبکہ دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ تیسری نصیحت تب کروں گی جب دیوار سے اٹھ کر سامنے شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ شکاری کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحت کرے گی۔ اس شخص نے چڑیا کی بات مان لی اور کہا کہ تم مجھے پہلے نصیحت کرو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین نہ کرنا۔ یہ سن کر شکاری نے چڑیا کو آزاد کر دیا اور چڑیا اٹھ کر دیوار پر جا بیٹھی اور پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے پھر اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے بھانس، تم نے مجھے چھوڑ کر تو بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال کر فروخت کرتے تو تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوتی۔ اس شخص نے جو بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور کہنے لگا کہ تمہیں چھوڑ کر میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر میں تمہیں نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتیں۔ چڑیا نے اس قدر سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، مانس، ابھی بھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی ہے کہ جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکے اس پر کبھی یقین نہ کرنا۔ لیکن تم نے میری اس بات کا یقین کر لیا کہ میں چھٹانگ بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ تمہاری نظر میں ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم کبھی نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا، بلکہ تم غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہی چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں گم ہو گیا۔ دوستو، وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ بزرگوں کی زندگی کے انمول اثاثے ہوتے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔